بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں، کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1۔ سیاہ رنگ کی ایک کار انتہائی تیز رفتاری سے تل ابیب کی سڑکوں پر اڑی جا رہی تھی۔ اس کار پر اسرائیل کا مخصوص جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کار کے آگے 4 موٹر سائیکل سوار گارڈز سائرن بجاتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے چند اور سرکاری گاڑیاں تھیں جن میں اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے مسلح افراد انتہائی چوکنے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیاہ رنگ کی ایک کار کے دائیں بائیں بھی 2 پائلٹ موٹر سائیکل چل رہے تھے، اور کار کے پیچھے بھی چند کاریں اور پھر مسلح انٹیلیجنس کی کاریں موجود تھیں جنہوں نے سیاہ کار کو انتہائی فول پروف انداز میں گھیر رکھا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس جن جیپوں میں سوار تھی ان پر ہیوی مشین گنیں نصب تھیں تاکہ وہ کسی ممکنہ خطرے کا بھرپور اور انتہائی طاقت سے مقابلہ کر سکیں۔ سیاہ رنگ کی اس کار میں اسرائیلی پرائم منسٹر سوار تھے جو کار کی پچھلی سیٹ پر انتہائی شان سے بیٹھے نیوز پیپر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں پر چھوٹے فریم والی نزدیک کی اینک لگی ہوئی تھی۔ اخبار پڑھنے میں وہ اس قدر محو تھے کہ انہیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ گاڑیوں کے اس قافلے کے گزرنے کی وجہ سے سڑکوں پر موجود گاڑیوں کو یا تو سائیڈ پر ہٹا دیا گیا تھا یا پھر انہیں دوسرے راستوں کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ سائرن بجاتی ان گاڑیوں کی آوازیں دور دور تک گونج رہی تھیں، جسے سن کر دور دور تک سڑک تیزی سے خالی ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ گاڑیوں کا یہ قافلہ تل ابیب کی مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا شہر سے باہر جانے والے راستوں کی طرف گامزن ہو گیا، اور پھر یہ قافلہ تیزی سے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ یہ پہاڑی علاقہ زیادہ طویل نہیں تھا۔ پہاڑیوں کے گرد گھومتی ہوئی سڑکیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ان سڑکوں پر گاڑیاں تیزی سے گھومتی ہوئی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں یہ گاڑیاں پہاڑی راستوں سے ہوتی ہوئی ایک چھوٹے سے قصبے کی طرف مڑ گئیں۔ قصبے کی طرف جانے والی یہ سڑک پختہ تو نہیں تھی لیکن ہموار ضرور تھی، اور چونکہ پرائم منسٹر کی گاڑی کا سسپینشن انتہائی اعلیٰ قسم کا تھا اس لیے گاڑی کو لگنے والے جھٹکوں کا پرائم منسٹر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑیاں قصبے میں پہنچ گئیں۔ جیسے ہی گاڑیاں قصبے میں داخل ہوئیں، قصبے میں جیسے ہلچل سی مچ گئی۔ وہاں موجود افراد تیزی سے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ قصبے میں بنے ہوئے مکانات پختہ نہیں تھے۔ وہاں بنے ہوئے تمام مکانات یا تو لکڑیوں کے تھے یا پھر گھاس پھوس کے، جنہیں تابات کے لاماؤں کے بگوٹوں سے جیسے بنایا گیا تھا۔ وہاں موجود تمام افراد مسلح تھے اور تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ قصبے میں پرائم منسٹر کا استقبال کرنے کے لیے خصوصی طور پر اکٹھے ہو رہے ہوں۔ گاڑیاں قصبے کے اس حصے میں داخل ہوئی جہاں ایک صاف شفاف سڑک تھی اور سڑک کے دونوں اطراف میں پگوڈوں جیسی بڑی بڑی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ گاڑیاں اس سڑک سے گزرتی ہوئی ایک کھلے علاقے میں آ کر رک گئیں۔ وہاں قصبے کے افراد انتہائی جوش و خروش کے عالم میں لائنیں بنا کر 2 اطراف کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی گاڑیاں رکیں، مسلح افراد اور سرکاری افسران نے گاڑیوں سے نکل کر پرائم منسٹر کی گاڑی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ سیاہ کار رکتے ہی پرائم منسٹر نے اخبار سمیٹ کر سائیڈ پر رکھ دی۔ اسی لمحے ایک آفیسر نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا تو پرائم منسٹر انتہائی غرور بھرے انداز میں اپنے کوٹ کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے کار سے باہر آ گئے۔ کار سے باہر آتے ہی ان کی گردن اکڑ گئی جیسے اس میں سریا فٹ ہو گیا ہو۔ اس نے انتہائی حقارانہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر وہ بڑے اکڑے ہوئے انداز میں مسلح افراد کے نرغے میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس کا رخ پگوڈوں جیسی ان جھونپڑیوں کی طرف تھا جو ایک وسیع و عریض میدان میں چاروں طرف پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے ایک لمبا ترنگا اور مضبوط جسم کا مالک، ایک ادھیڑ عمر شخص تیز تیز چلتا ہوا آگے آیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لبادہ نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس ادھیڑ عمر کا سر گنجا تھا جو دھوپ میں انڈے کے چھلکے کی طرح چمک رہا تھا۔ مسلح افراد نے ادھیڑ عمر کو پرائم منسٹر تک آنے سے نہیں روکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پرائم منسٹر سے انتہائی پرتپاک انداز میں ہاتھ ملایا۔ آپ کا آنا مبارک ہو جناب، ادھیڑ عمر نے بڑے انکسارانہ لہجے میں کہا۔ کیا ساری تیاریاں مکمل ہیں؟ پرائم منسٹر نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، تمام انتظامات مکمل ہیں، بس آپ کی آمد کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔
ادھیڑ عمر نے اسی انداز میں کہا۔ وہ سب چلتے ہوئے ایک پگوڑے جیسی بڑی جھونپڑی کے باہر آ گئے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جھونپڑی کے پاس آتے ہی مسلح افراد اور پرائم منسٹر کے ساتھ آنے والے اعلیٰ آفیسر تیزی سے سائیڈوں میں ہوتے چلے آئے۔ آئیں جناب، ادھیڑ عمر نے کہا اور پرائم منسٹر کو لیے ہوئے جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جھونپڑی اندر سے خالی تھی۔ سپاٹ زمین پر ایک معمولی تنکا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی ادھیڑ عمر اور پرائم منسٹر جھونپڑی میں داخل ہوئے، ادھیڑ عمر نے جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ جھونپڑی کا دروازہ بند ہوا تو اچانک جھونپڑی کی گھاس پھوس کی دیواروں پر تیز چمک سی پیدا ہوئی اور دوسرے لمحے جھونپڑی میں شیشے کا ایک بڑا سا گلوب بنتا چلا گیا۔ ساتھ ہی فرش کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور گلوب فرش سمیت تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں تک گلوب نیچے جاتا رہا، پھر ایک خفیف سا جھٹکا لگا اور گلوب ایک جگہ رک گیا۔ سامنے ایک ٹھوس دیوار تھی۔ سرر کی آواز کے ساتھ شیشے کا گلوب غائب ہوا اور سامنے آنے والی دیوار میں ایک بڑا سا فولادی دروازہ دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ ادھیڑ عمر نے دروازے کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو ایک بار پھر سرر کی آواز سنائی دی اور فولادی دروازہ کسی لفٹ کی طرح کھلتا چلا گیا۔ دروازے کے دوسری طرف چمکدار راہداری تھی۔ یہ راہداری کسی چوکور سرنگ جیسی بنی ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے ساری کی ساری راہداری کسی چمکدار دھات سے بنائی گئی ہو۔ راہداری دور تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور خالی تھی۔ آئیں سر، ادھیڑ عمر نے کہا تو پرائم منسٹر نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ لفٹ سے نکل کر راہداری میں آ گئے۔ جیسے ہی وہ راہداری میں داخل ہوئے اسی لمحے لفٹ کا دروازہ بند ہوتا چلا گیا اور ساتھ ہی راہداری کا فرش جوگنگ مشین کی طرح حرکت میں آ گیا۔ راہداری کا فرش تیزی سے آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ فرش کی حرکت کی وجہ سے ادھیڑ عمر اور پرائم منسٹر کو قدم نہیں اٹھانے پڑ رہے تھے۔ فرش انہیں خود ہی آگے لے جا رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک فرش اسی طرح حرکت کرتا رہا، پھر ان کے سامنے ایک دیوار آ گئی۔ جیسے ہی وہ دیوار کے پاس پہنچے، فرش ساکت ہو گیا۔ فرش کے ساکت ہوتے ہی سامنے دیوار پر ایک اسکرین نمودار ہوئی۔ اس اسکرین پر نیلے رنگ کا ایک دائرہ سا گھومنے لگا۔ دائرے کے اندر سبز رنگ کا سانپ، جس کا سر سیاہ رنگ کا تھا، کا ہلکا سا خاکہ بھی گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک اس سانپ نے حرکت کی اور سامنے کے رخ آ کر اس نے ڈنگ مارنے والے انداز میں جھپٹا مارا اور پھر اس کا کھلا ہوا منہ جیسے اسکرین میں ساکت ہو گیا۔ اسپیشل انٹری، ادھیڑ عمر نے اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اچانک سانپ کا منہ بند ہو گیا اور پھر سانپ اسکرین سے غائب ہوتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے اسکرین تیزی سے پھیل کر نیچے آ گئی اور ایک دروازے کی چوکھٹے کی طرح بن گئی۔ دوسرے لمحے اسکرین بلینک ہوئی اور پھر اس اسکرین کے حصے میں ہی دیوار میں ایک خلا بن گیا۔ سامنے ایک لگژری کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کمرے میں گولائی میں انتہائی آرام دہ صوفے اور کشن رکھے ہوئے تھے۔ سائیڈوں پر بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن میں خوبصورتی ریشمی پردے لہرا رہے تھے۔ آئیے جناب، ادھیڑ عمر نے کہا تو پرائم منسٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ اس خوبصورت کمرے میں داخل ہو گئے جسے برملا انتہائی نفیس سیٹنگ روم کہا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور کمرے کی کھڑکیوں پر پھیلے ہوئے پردے خود بخود سمٹتے چلے گئے۔ کھڑکیوں پر ہارڈ گلاسز لگے ہوئے تھے جن کے باہر پانی تھا اور پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی خوبصورت مچھلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کھڑکیوں کی جگہ وہاں بڑے بڑے ایکویریم لگائے گئے ہوں اور ان میں رنگین اور خوبصورت مچھلیاں چھوڑ دی گئی ہوں۔ مچھلیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اور وہ ہر طرح اٹھکیاں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پرائم منسٹر آگے بڑھ کر ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ گئے اور ادھیڑ عمر بھی اس کے سامنے ایک چھوٹے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے چھت سے روشنی کی نیلی دھار آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس دھار نے ایک انسانی روپ اختیار کر لیا۔ روشنی کی دھار 3D سسٹم کے تحت ایک انسانی وجود میں تبدیل ہو گئی تھی۔ روشنی سے بنا ہوا یہ انسان اس ادھیڑ عمر جیسا تھا جو پرائم منسٹر کو یہاں لے کر آیا تھا۔ پرائم منسٹر کو کرنل ڈراس اسپیشل میرین میں خوش آمدید کہتا ہے۔ روشنی سے بنی ہوئی اس شخصیت نے پرائم منسٹر کے سامنے سر جھکاتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، تھینک یو۔ پرائم منسٹر نے باروب انداز میں کہا، ہیڈ کوارٹر چلو۔ ادھیڑ عمر شخص نے اپنی ہمشکل نیلے سائے کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا،
جو اسرائیلی ایجنسی کا اپر ہیڈ کا سربراہ تھا۔ یس چیف، نیلے سائے نے کہا۔ اسی لمحے اچانک کمرے کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا اور کمرہ کسی آبدوز کی طرح پانی میں تیرنا شروع ہو گیا۔ کمرے کی حرکت کھڑکیوں سے واضح ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کھڑکیوں سے رنگین مچھلیاں غائب ہو گئیں اور باہر نیلے رنگ کا سمندری پانی دکھائی دینا شروع ہو گیا، جس میں یہ اسپیشل آبدوز تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 10 منٹ تک یہ اسپیشل آبدوز اسی طرح تیزی سے آگے بڑھتی رہی، پھر اس نے سمندر کی گہرائی میں اترنا شروع کر دیا۔ آبدوز سمندری تہہ میں موجود چھوٹے چھوٹے ٹیلوں اور آبی پودوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ آبی ٹیلوں کے گرد سے گزرتی ہوئی یہ آبدوز سمندر کے نیچے موجود ایک بڑے پہاڑی ٹیلے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی آبدوز اس ٹیلے کے نزدیک پہنچی، اسی لمحے ٹیلے کی چوٹی سے نیلے رنگ کی تیز روشنی نکل کر آبدوز پر پڑی اور آبدوز تیز نیلے روشنی سے بھرتی چلی گئی۔ تیز روشنی کی وجہ سے پرائم منسٹر کی آنکھیں چندیا کر رہ گئیں۔ اس نے فوراً اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کچھ دیر بعد جب یہ نیلی روشنی ختم ہوئی تو پرائم منسٹر نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ آبدوز میں یک لخت تاریکی چھا گئی تھی۔ نہ باہر سے نیلی روشنی دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی وہاں کرنل ڈراس کا نیلا سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ آبدوز میں جو لائٹیں آن تھی وہ بھی بجھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک آبدوز اس طرح تاریکی میں سفر کرتی رہی، پھر اچانک کمرے میں پہلے جیسی روشنی بھر گئی اور آبدوز ایک ہلکے سے جھٹکے سے رک گئی۔ جیسے ہی آبدوز رکی، اسی لمحے سرر کی آواز کے ساتھ اس کا دروازہ کھل گیا اور دوسری طرف ایک اور راہداری دکھائی دینے لگی۔ آئیں جناب، ہم ماسٹر اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں، کرنل ڈراس نے پرائم منسٹر سے مخاطب ہو کر کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بات سن کر پرائم منسٹر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ دروازے کی دوسری طرف ایک ویسی ہی راہداری تھی جس سے وہ پہلے گزر کر آئے تھے۔ یہ راہداری بھی چمکدار میٹل سے بنی ہوئی تھی۔ راہداری میں جگہ جگہ سبز لباس پہنے مسلح افراد موجود تھے، جو راہداری کی دیواروں کے ساتھ انتہائی چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی پرائم منسٹر اور کرنل ڈراس اس راہداری میں داخل ہوئے، ان تمام افراد کے سر ان کے احترام میں خم ہوتے چلے گئے۔ کرنل ڈراس اور پرائم منسٹر ان کی طرف دیکھے بغیر تیز تیز چلتے ہوئے راہداری میں بڑھتے چلے گئے۔ کرنل ڈراس پرائم منسٹر کو مختلف راستوں سے گزارتا ہوا ایک ہال نما بڑے سے کمرے میں لے آیا، جہاں ہر طرف بڑی بڑی اور جدید مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ مشینیں آن تھیں، جن پر لگے نہ صرف چھوٹے چھوٹے بلب جل بجھ رہے تھے بلکہ ان پر لگے ہوئے بٹنوں اور ڈائلوں پر بھی رنگ برنگی روشنیاں ناچتی دکھائی دے رہی تھیں۔ مشینوں پر سفید ایپرن پہنے بے شمار افراد کام کر رہے تھے۔ وہ سب ایک ترتیب میں کھڑے تھے اور مشینوں سے یوں چپکے ہوئے تھے جیسے انہیں سوائے مشینوں پر کام کرتے رہنے کے کسی اور بات کا پتہ ہی نہیں۔ سامنے ایک بڑی مشین تھی جہاں ایک بوڑھا انسان انتہائی انہماکی سے کام کر رہا تھا۔ اس مشین پر ایک بڑے سائز کی اسکرین لگی ہوئی تھی۔ اسکرین پر سمندر کے اندر کے ایک پہاڑی علاقے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ منظر پر ایک بڑی سی پہاڑی بھی دکھائی دے رہی تھی جو کسی آتش فشاں پہاڑی جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ پہاڑی کا دہانہ کھلا ہوا تھا اور دہانہ یوں سیاہ ہو رہا تھا جیسے یہ پہاڑی آگ اگل کر سیاہ ہو گئی ہے۔ کرنل ڈراس پرائم منسٹر کو لے کر اس بوڑھے کے پاس آ گئے۔ بوڑھے نے ان کے قدموں کی آواز سن کر چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر پرائم منسٹر کو دیکھ کر وہ فوراً ان کے احترام میں مؤدب ہو گیا اور پھر اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں پرائم منسٹر کے احترام میں اپنی گردن جھکا دی۔ پروفیسر ایڈگر پرائم منسٹر کو ماسٹر اسٹیشن میں خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ میری بہت بڑی عزت افزائی ہے جناب کہ آپ بذات خود یہاں تشریف لائے ہیں، بوڑھے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے KM میزائل کا تجربہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پروفیسر ایڈگر، اس میزائل کے بارے میں تم نے میرے اور جناب صدر کے سامنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حد تک درست ہیں، اور کیا تم نے واقعی ایسا میزائل تیار کر لیا ہے کہ ایک ہی میزائل سے بڑے شہر کو ایک لمحے میں جلا کر بسم کیا جا سکتا ہے؟ پرائم منسٹر نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں، میرا تجربہ دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے، پروفیسر ایڈگر نے کہا۔ دیکھتے ہیں، کریں آپ اپنا تجربہ شروع، پرائم منسٹر نے رعونت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی اپنا تجربہ شروع کرتا ہوں، پروفیسر ایڈگر نے کہا تو پرائم منسٹر سے کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ کرنل ڈراس اس کے سائیڈ میں احتراماً کھڑا ہو گیا۔ پرائم منسٹر کے بیٹھتے ہی
پروفیسر ایڈگر نے مشین کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مشین کا ایک ڈائل گھمایا تو اسکرین پر آنے والے پہاڑی کلوز ہو گئی۔ پروفیسر ایڈگر نے مشین کے چند بٹن پریس کیے تو مشین سے اچانک زوں زوں کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ چند لمحے وہ مشین پر کام کرتا رہا، پھر اس نے مشین کے 2 سرخ بٹن پریس کیے تو اچانک آتش فشاں پہاڑی سے سفید رنگ کا ایک میزائل نکلتا دکھائی دیا۔ میزائل زیادہ سے زیادہ 3 فٹ لمبا ہوگا اور اس کی موٹائی بھی زیادہ نہیں تھی۔ یہ میزائل عام طور پر گن شپ ہیلی کاپٹر اور جنگی طیاروں میں نصب ہونے والے میزائلوں جیسے تھا۔ اس میزائل پر کسی قسم کا کوئی نشان یا نام موجود نہیں تھا۔ میزائل کے نیچے سے آگ کا الاؤ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سمندر میں موجود اس پہاڑی سے نکلنے والا میزائل تیزی سے اوپر اٹھ رہا تھا۔ پروفیسر ایڈگر نے مشین کا ایک بٹن پریس کیا تو اسی لمحے اسکرین پر منظر بدل گیا۔ اسکرین پر نظر آنے والا نوکیلا اور پتلا میزائل آگ اگلتا ہوا تیزی سے کسی راکٹ کی طرح آسمان پر پرواز کرتا چلا گیا۔ ان سب کی نظریں میزائل پر جمی ہوئی تھیں۔ میزائل برق رفتاری سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ پروفیسر ایڈگر کا ہاتھ مشین پر لگے ہوئے ایک لیور پر تھا۔ اسکرین کی سائیڈ پر نمبر چل رہے تھے جو میزائل کی رفتار اور اس کی بلندی کے بارے میں تھے۔ میزائل 2000 میٹر کی بلندی پر پہنچ چکا ہے جناب۔ اب میں اسے ٹارگٹ کی طرف روانہ کر رہا ہوں، پروفیسر ایڈگر نے کہا، اور اس نے آہستہ آہستہ لیور کو حرکت دینا شروع کر دی۔ لیور کو حرکت دیتے ہی 2000 میٹر کی بلندی پر موجود میزائل ایک طرف مڑتا چلا گیا۔ جیسے ہی میزائل مخصوص سمت میں مڑا، پروفیسر ایڈگر نے دوسرے ہاتھ سے لیور کے ساتھ لگے ہوئے ایک سرخ رنگ کے بٹن پر زور سے ہتھیلی مار دی۔ اسکرین پر نظر آنے والے میزائل کے نیچے آگ کا پریشر بڑھا اور میزائل بجلی سے 1000 گنا تیز رفتاری سے اس سمت اڑتا چلا گیا جس سمت پروفیسر ایڈگر نے اسے گھمایا تھا۔ میزائل کی رفتار بڑھتے ہی پروفیسر ایڈگر نے مشین کے چند بٹن پریس کیے تو اسکرین 2 حصوں میں تبدیل ہو گئی۔ اسکرین پر ایک چھوٹی ونڈو سی بن گئی تھی جس میں میزائل برق رفتاری سے اٹھتا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اسکرین کے بڑے حصے میں ایک ریگستان کا منظر دکھائی دے رہا تھا جہاں بے شمار خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان خیموں کے گرد بے شمار بدو گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں ان بدوؤں کے اونٹ اور دوسرے مویشی بھی دکھائی دے رہے تھے، اور بدو جو سامان اونٹوں پر لاد کر لائے تھے ان کے ڈھیر بھی وہاں لگے ہوئے تھے۔ خیموں کی تعداد 100 سے زائد تھی، جبکہ وہاں موجود بدو جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوانوں سمیت 300 کے لگ بھگ تھے۔ ان بدوؤں نے صحرا کے جس حصے میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا وہ ریگستان کا ایک نخلستان تھا جہاں ایک چھوٹی سی جھیل اور درختوں کی کثرت دکھائی دے رہی تھی جن میں مختلف اقسام کے پھلوں کے ساتھ کھجوروں کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان بدوؤں کے چہرے اور پر بے حد طمانینت اور مسرت کے تاثرات تھے، جیسے وہ طویل سفر کے بعد اس نخلستان پر پہنچے ہوں اور انہیں وہاں آرام کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے کا سامان اور پینے کے لیے وافر پانی میسر آ گیا ہو۔ یہ تو کوئی صحرائی قافلہ معلوم ہوتا ہے، پرائم منسٹر نے ساتھ کھڑے کرنل ڈراو سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ہم نے میزائل کا تجربہ کسی ملک یا کسی ویران جگہ کی بجائے صحرائے اعظم میں کرنے کا پروگرام بنایا تھا جہاں پر بہت سے افراد بھی ہوں۔ اتفاق سے ہمیں اس نخلستان میں موجود یہ قافلہ دکھائی دے گیا تھا۔ یہاں انسان بھی ہیں اور ان کے مال مویشی بھی۔ اس کے علاوہ نخلستان میں درختوں اور پودوں کی بہتات بھی ہے اور یہاں پانی کی ایک بڑی جھیل بھی موجود ہے۔ ایم کے میزائل کا تجربہ میں کسی ایسی جگہ کرنا چاہتا تھا جہاں یہ سب کچھ موجود ہو۔ میں نے ایم کے میزائل کو جو دوسرے میزائلوں سے انتہائی چھوٹا ہے اور اس میں وار ہیڈ بھی بے حد کم ہے، انتہائی پاورفل بنایا ہے، جس کا اندازہ آپ کو اپنی آنکھوں سے ان انسانوں کو بھیانک موت مرتے اور ہر طرح کی املاک کو جل کر راکھ ہوتے دیکھ کر ہو جائے گا۔ کرنل ڈراوت کی جگہ پروفیسر ایڈگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، جس کی نظریں تو اسکرین پر تھیں لیکن اس کا سارا دھیان پرائم منسٹر کی جانب تھا۔ کیا اس چھوٹے سے میزائل سے یہ سارا نخلستان ختم ہو جائے گا؟ پرائم منسٹر نے چونک کر پوچھا۔ یس سر، یہاں سوائے راکھ کے کچھ باقی نہیں بچے گا، پروفیسر ایڈگر نے جواب دیا۔ دیکھ لو پروفیسر ایڈگر، تم نے کہا تھا کہ اس میزائل کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نہ اسے راڈار سے چیک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے سیٹلائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تم تجربے میں ہی بے شمار انسانی زندگیاں داؤ پر لگانے جا رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی سیٹلائٹ سے صحرائے اعظم میں ہونے والے اس تجربے کو کوئی دیکھ لے۔ ایسا ہوا تو پوری دنیا ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہو جائے گی
اور خاص طور پر اقوام متحدہ میں ہمیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے پر جس ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے حکومت کی ساکھ کو بے حد نقصان پہنچے گا۔ پرائم منسٹر نے کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، اس میزائل کو انسانی آنکھ تو دیکھ سکتی ہے، لیکن کوئی آلہ کوئی کیمرہ اس میزائل کو کسی بھی صورت میں چیک نہیں کر سکتا۔ اس وقت اسکرین پر بھی آپ کو میزائل ایک مخصوص کیمرے کی وجہ سے دکھائی دے رہا ہے جو میزائل کے ساتھ ہی منسلک ہے، ورنہ اسکرین پر بھی آپ کو یہ میزائل دکھائی نہ دیتا۔ یہ میزائل چونکہ انتہائی بلندی پر جا کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے، اس لیے اسے انسانی آنکھ سے بھی دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اس میزائل کو ایسے خاص میٹیریل سے بنایا ہے کہ اگر اسے اسپیشل ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھنے کی کوشش کی جائے تو بھی یہ فضا میں کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ پروفیسر ایڈگر نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، گڈ شو، اس کا مطلب ہے ہم ان میزائلوں کو سیکرٹ میزائلوں کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور ان سیکرٹ میزائلوں سے ہم پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یس سر، ان میزائلوں کی وجہ سے ساری دنیا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بس آپ کو یہ تجربہ دکھانے کے بعد میں لیبارٹری میں ایم کے میزائل بڑے پیمانے پر تیار کرنے کے آرڈرز دے دوں گا۔ لیبارٹری میں خام مال اور وہ تمام مشینیں پہنچا دی گئی ہیں جن سے ہم کثیر تعداد میں اور بہت جلد ایم کے میزائل تیار کر لیں گے، اور پھر ان میزائلوں کو لانچنگ اسپاٹ پر پہنچانے اور اس کے بعد ایک بٹن پریس کرنے کی دیر ہے، اور پھر پوری دنیا کے مسلم ممالک صفحہ ہستی سے غائب ہو جائیں گے۔ پروفیسر ایڈگر نے جواباً مسرت اور بڑے جوش بھرے لہجے میں جواب دیا، گڈ شو، ریئلی گڈ شو۔ مجھے اور اسرائیلی قوم کو آپ جیسے سائنسدان پر فخر ہے۔ پروفیسر ایڈگر، آپ نے ایم کے میزائل بنا کر اسرائیل کو حقیقت میں سائنس کی اس نہج پر پہنچا دیا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اسرائیل کے ہیرو ہیں، بہت بڑے ہیرو، پرائم منسٹر نے کہا، اور پرائم منسٹر سے اپنی تعریف سن کر پروفیسر ایڈگر کا چہرہ مسرت سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ یس سر، بس میرے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہے کہ ایم کے میزائلوں کا اصل فارمولہ پاکیشیا پہنچ گیا ہے۔ اگر پاکیشیا نے ان میزائلوں کو بنانا شروع کر دیا تو پھر اسرائیل کے ساتھ ساتھ پاکیشیا بھی ان میزائلوں کو استعمال کرنا شروع کر دے گا، اور اگر اس نے ایم کے میزائل ایران اور اسرائیل دشمن ممالک کو دے دیے تو وہ اسرائیل کو نشانہ بنانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ کاش کسی طرح سے پاکیشیا سے میرا فارمولہ واپس لایا جا سکتا۔ پروفیسر ایڈگر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم پاکیشیا کو ایسا موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری برابری کر سکے اور ہمارے فارمولے کا فائدہ اٹھا کر ایم کے میزائل تیار کر سکیں۔ آپ میزائل تیار کریں، جیسا تجربہ آپ صحرائے اعظم میں کر رہے ہیں۔ اصل میزائل تیار ہوتے ہی ہم اپنا پہلا تجربہ پاکیشیا پر ہی کریں گے تاکہ پاکیشیا کو اتنا موقع ہی نہ مل سکے کہ وہ ہمارے فارمولے کا فائدہ اٹھا سکے۔ پرائم منسٹر نے شفاف لہجے میں کہا، اوہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، اگر ہم پاکیشیا پر ایم کے میزائل فائر کر دیں تو دنیا سے پاکیشیا کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پروفیسر ایڈگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اسی لمحے اسکرین پر قافلے والے بری طرح سے چونکتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے چہروں پر یکلخت موت کا سا خوف طاری ہو گیا تھا۔ میزائل موت بن کر ان کے سروں پر پہنچ چکا ہے جناب، پروفیسر ایڈگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں، پرائم منسٹر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے نخلستان میں موجود افراد نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا، لیکن اس طاقتور اور انتہائی تباہ کن میزائل سے بچ کر وہ کہاں جا سکتے تھے۔ اچانک ہی اسکرین پر ایک جھماکا ہوا، اور پھر اسکرین پر جیسے سرخ روشنی کا سیلاب سا آ گیا۔ ساری اسکرین سرخ روشنی سے بھرتی چلی گئی، اور اسکرین سے نکلنے والی سرخ روشنی نے کمرے کا ماحول بھی سرخ کر دیا تھا۔ پروفیسر ایڈگر، پرائم منسٹر اور کاپر ہیڈ کے چیف کرنل ڈراس سمیت وہاں موجود تمام افراد بھی اس روشنی سے سرخ ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک اسکرین سے سرخ روشنی نکلتی رہی، پھر آہستہ آہستہ سرخ روشنی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد جب روشنی مکمل طور پر ختم ہوئی تو اسکرین پر اسی نخلستان کا منظر دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب منظر بدلا ہوا تھا۔ پہلے منظر میں نخلستان بے حد خوبصورت اور سرسبز دکھائی دے رہا تھا،
اور وہاں بدوؤں کی بڑی تعداد دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب وہاں ہر طرف راکھ ہی راکھ اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ منظر میں نخلستان میں موجود نہ انسان دکھائی دے رہے تھے، نہ پیڑ پودے، اور نہ وہ جھیل جو پانی سے بھری ہوئی تھی۔ جھیل کا وہاں نشان ضرور تھا، لیکن اس میں پانی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پیڑ پودوں سمیت وہاں موجود ساری انسانی زندگی ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے ہر طرف راکھ اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس میں نخلستان کے ساتھ انسانی راکھ بھی شامل تھی۔ نخلستان کی جگہ صحرا میں اب ایک بڑا سا دائرہ بنا ہوا تھا جو راکھ سے بھرا ہوا تھا۔ ویل ڈن پروفیسر ایڈگر، ویل ڈن، یہ تو سارا نخلستان ہی راکھ بن گیا ہے۔ میزائل نے ایک لمحے میں تمام انسانوں کے ساتھ نخلستان کے ایک ایک حصے کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ اتنی جلد اس قدر خوفناک تباہی تو ایٹم بموں سے بھی نہیں پھیلتی جتنی ایم کے میزائل نے اس نخلستان میں ہر چیز کو راکھ بنا کر پھیلائی ہے۔ ویل ڈن، ویل ڈن۔ پرائم منسٹر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اسکرین پر نظر آنے والی راکھ دیکھ کر انتہائی مسرت بھرے انداز میں اور بے اختیار تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ انہیں تالیاں بجاتے دیکھ کر کرنل ڈراس اور وہاں موجود دوسرے افراد بھی، جو اسکرین پر یہ ہولناک منظر دیکھ رہے تھے، پروفیسر ایڈگر کی کاوش کی تعریف میں زور زور سے تالیاں بجانے لگے، اور ان سب کو اپنی تعریف میں تالیاں بجاتے دیکھ کر پروفیسر ایڈگر کا چہرہ فرط مسرت سے کھلتا چلا گیا۔ اس کی صفاقی اور درندہ صفتی کو تعریفی الفاظوں سے نوازا جا رہا تھا، جیسے پروفیسر ایڈگر نے ایک لمحے میں 300 سے زائد افراد کو ایک ساتھ جلا کر بھسم کر کے دنیا کا عظیم ترین کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اور یہ سب دیکھ کر پروفیسر ایڈگر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دیوانہ وار رقص کرنا شروع کر دے۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ جولیا اپنے فلیٹ کے سیٹنگ روم میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر جولیا نے اخبار سمیٹ کر ایک طرف رکھا، اور پھر وہ اٹھ کر سیٹنگ روم سے نکل کر ملحقہ روم کی جانب بڑھتی چلی گئی جہاں پڑے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ یس، جولیا نے آگے بڑھ کر میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ایگزیکٹو۔ دوسری طرف سے ایگزیکٹو کی مخصوص آواز سنائی دی تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ یس چیف، جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے فوراً معطب انداز میں کہا۔ تمام ممبران کو کال کرو اور انہیں جلد دانش منزل کے میٹنگ روم میں آنے کا کہو، اور خود بھی پہنچ جاؤ، ایگزیکٹو نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ یس چیف۔ کیا کوئی نیا کیس شروع ہوا ہے؟ جولیا نے اپنی عادت کے مطابق پوچھا۔ تم عمران کے ساتھ میٹنگ روم میں پہنچو، وہیں بتایا جائے گا کہ مشن کیا ہے اور اس مشن کے لیے تمہیں کہاں بھیجا جائے گا، ایگزیکٹو نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں ابھی سب کو کال کرتی ہوں، 1 گھنٹے تک میں سب کے ساتھ میٹنگ روم میں ہوں گی، جولیا نے کہا۔ عمران کو بھی کال کر لینا، میں اسے بھی تم سب کے ساتھ میٹنگ روم میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایگزیکٹو نے کہا، اور اس سے پہلے کہ جولیا کچھ کہتی ایگزیکٹو نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عمران کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ عمران، اسے میں کیسے کال کروں؟ اسے کال کرو تو وہ نخرے دکھانا شروع کر دیتا ہے، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر وہ ٹیبل کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے کریڈل دبا کر ٹون آنے پر فون کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، صفدر سعید اسپیکنگ۔ رابطہ ملتے ہی صفدر کی آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ اوہ مس جولیا، آپ کیسی ہیں؟ کافی دنوں بعد آپ نے کال کی ہے، سب خیریت ہے نا؟ صفدر نے جولیا کی آواز سن کر بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ ہاں سب خیریت ہے اور میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جولیا نے کہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، فرمائیں کیسے یاد کیا مجھے؟ صفدر نے پوچھا۔ چیف کا حکم ہے کہ تمام عمران 1 گھنٹے میں دانش منزل کے میٹنگ روم میں پہنچ جائیں، انہوں نے کسی مشن کے سلسلے میں ہمیں بریفنگ دینی ہے، جولیا نے کہا۔ پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا، بقیہ حصہ صفحہ نمبر 27 سے سماعت فرمائیے۔